اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی کویشچن آیا ہے جی لوگ پوچھ رہے تھے تو آپ سے لازمی پوچھتے آ جائے. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ پروگرام لائیو چل رہا ہے, اگر آپ کے مائنڈ میں رویت کے حوالے سے کوئی کویشچن ہے تو لازمی ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم اس کا جواب بھی قبلہ صاحب سے موصول کریں گے. سر وہ کویشچن یہ آیا ہے کہ موسمی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اگر موسم ابر آلود ہے, اس طرح کا مسئلہ ہے, تو کیا اس میں انسان ننگی آنکھ سے وہ نہیں چاند دیکھ پاتا؟ جی اس میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 29ویں شب کو چاند یعنی ہلال کو دیکھو, اگر نظر آ جائے تو اگلے دن جو ہے یکم شروع کر دی جائے, اگلے ماہ کی شروعات ہو جائے گی. اگر 29ویں شب کو چاند یعنی ہلال نظر نہ آئے تو 30 دنوں کی گنتی پوری کرنے کا حکم ہے. اب وہ ابرآلود ہونے کی وجہ سے, جبکہ چاند یعنی ہلال اوپر ہے بھی, تب بھی اگر بادل ہوں, اگر آپ کو ننگی آنکھ سے نظر نہ آئے تب بھی 30 دنوں کی گنتی پوری کی جائے گی. یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی جاپان میں تو لوگ بستے ہیں, وہاں پہ اسلامی تعلیمات کا جو ایفیکٹ ہے, کیونکہ معاشرتی حوالے سے اور وہاں پہ زیادہ تر مطلب کرسچنز لوگ رہتے ہیں اور کمیونٹیز زیادہ ہیں, وہاں کے لوگوں کی لائف بھی بہت فاسٹ ہے, وہ یہاں سے کتنا آگے ہیں, اتنا آگے ہونے کے بعد وہاں پہ اسلام کا جو کنسیپٹ کیا ہے اور اسے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اور آخر میں آپ سے تھوڑی جاپانی لینگویج میں ہم کچھ آپ میسیج بھی ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ یہ بھی ساتھ ہم کچھ لوگوں کی فرمائش تھی تو میں نے آپ تک پہنچا دی. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوالات کیے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے لیے, اب جو ہے یہ شروعات ہے نیو جنریشن کی, جو ہے پہلی جنریشن ہماری وہاں پہ بڑی ہو چکی ہے الحمدللہ, اور کافی جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ مختلف ادارے ہیں وہ اپنا سر انجام جو کوشش کر رہے ہیں, جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن جو جاپنیز مسلمان ہیں ان کی جو تعداد ہے بہت کم ہے, ابھی شروعات ہے. تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آہستہ آہستہ پورے جاپان میں انشاءاللہ پورا اسلام پھیل جائے گا. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے. جو سارے کے سارے ادارے جو اسلامی تعلیمات اور جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مسلمانوں کا جو طبقہ ہے سرزمین جاپان میں ابھی تو بہت کم ہے, لیکن آہستہ آہستہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھے گا انشاءاللہ. اور جہاں یہ مسئلے مسائل ہیں, جس طریقے سے طبقہ زیادہ بڑھتا ہے اسی طریقے سے مسئلے مسائل بھی بڑھتے ہیں. اس کا حل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کا حل کون کر سکتا ہے؟ جس کو علم ہو, جس کو شعور ہو. آج ہم بیٹھے ہیں رویت ہلال کے اوپر بات کرنے کی, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, ہمیں تو یہ شعور نہیں چاند اور ہلال کو دیکھ کر شروعات کرنی ہے یا ویسے ہی اعلان کے اوپر کر دیا جائے. اب ہلال جو ہے, کوئی بھی بندہ اگر کہہ دے جی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے جی, اب وہ ان سے بھی شہادتیں لی جاتی ہیں. اب جیسے اس رمضان شریف میں تھا یا پچھلے رمضان شریف میں پاکستان میں بھی ہم نے پروگرامز جو دیکھے ہیں, کسی نے کہہ دیا جی ہم نے چاند دیکھا ہے. اب بات یہ ہے کسی نے کہہ دیا, وہ بڑا بندہ ہے, اس نے کہہ دیا جی. اب دوسرے مولانا جو کوئی بھی ہیں اگر وہ ان کے پاس علم نہیں ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھی یہ تو بڑے حاجی صاحب ہیں, یہ بڑے علماء کرام ہیں, یہ مفتی صاحب ہیں, یہ کوئی بھی این ہو, تو ان کی بات کے اوپر ہم یعنی اتفاق رائے سے کہہ دیں کہ ہاں جی انہوں نے کہہ دیا لہذا یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے, اگر ماہرین فلکیات جو اس مسئلے کو سمجھتا ہوا بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوگا تو اس بات کو کبھی آپ کی ہاں میں نہیں ملائے گا. کیوں کہ جس دن مختلف بندوں نے کہہ دیا ہم نے فلاں جگہ پہ چاند دیکھا ہے, لیکن کیا ہے سائنس یہ کہتی ہے ابھی اس علاقے میں تو آپ چاند نظر نہیں آ سکتا, یعنی ہلال نظر نہیں آ سکتا. تو آپ کس طریقے سے کہہ دیں گے میں نے لاہور یا اسلام آباد یا کراچی یا راولپنڈی میں چاند دیکھا ہے؟ آپ اس کا مطلب ہے چاند نظر آنے کے امکانات نہیں تھے, آپ نے ویسے ہی کہہ دیا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے. آپ کا بڑا اسی سے میں چاہتا ہوں کویشچن میرے ذہن میں ہے, ہمارے ناظرین تک وہ بھی پہنچا دیا جائے اور آپ کی وساطت سے شعور دین کے اس پروگرام میں اس کو حصہ بنا لیا جائے.